فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر. اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے احسان، اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے احسان. سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر. میرے ثمر سے میں لال افام پیدا کر. اور یہ شعر بہت اچھا ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. بالکل مختصر نصب. السلام علیکم حضرات. جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہمارے درمیان ایسی شخصیت ہے جس سے آپ خود واقف ہیں، اور وہ علامہ اقبال کے کلام کے فارسی ترجمے کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں. اور آج انہوں نے عنوان کیا ہے کہ مثنوی ایک قسم کا کلام ہے، اس عنوان مسافر ہے. اور یہ فقیر اقبال شناسی کی 813ویں نشست جامع مسجد عالیہ کمپاؤنڈ کی یہ کانفرنس ہال میں آج بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے. آپ جیسے واقف ہیں، اس نشست کا آغاز کچھیلان خاری حافظ شاہد حسین صاحب کی قرأت کلام پاک سے ہوا، اور ہمیں ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں سید معین الدین حسینی صاحب نے کلام اقبال سنایا. حضرات، جناب مسترمجاز تعریف کے کوئی محتاج نہیں ہے، کیونکہ ہمیں انہوں نے 100 سے زائد نشستوں، بلکہ 100-150 نشستوں اس کو مخاطب کیا ہے. اور یہ جو ہے 813ویں نشست ہے. 813ویں نشست کے معنی آپ اندازہ لگائیے، ایک سال میں 45 نشستیں ہوتی ہیں، اور 45 نشستوں کے حساب سے آپ 813ویں نشست کا حساب لگا لیجئے کہ وہ کتنی زیادہ نشستیں ہو گئی، کتنے سال سے چل رہا ہے سلسلہ. تو میں زیادہ آپ سے کچھ عرض کیے بغیر، چونکہ مجھے خود کچھ ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے اجازت لیا ہوں ان سے. وہ آپ کو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور آپ چلیے تشریف لائیں.
ادھر لگا کیوں لگانا نا بھائی کیوں کہاں لگائیں گے یہ کیسے لگائیں نہیں لگتا ایسی چاہتا تھا میں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مثنوی پس باعث کر اے اقوام شرق یعنی پس کیا کیا چاہیے اقوام شرق یہ اقبال نے آخری عمر میں لکھی تھی اس کے ساتھ وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے ساتھ ایک اور مثنوی انہوں نے شامل کی اس کا عنوان نام رکھا مسافر تو مسافر اس رعایت سے رکھا کہ یہ ان کے سفر کابل کی روزات ہے تو اس وقت شاہ ظاہر شاہ وہاں حکمران تھے اور وہ وہاں کچھ اصلاحات وغیرہ چاہتے تھے تو اس سلسلے میں مشاورت کے لیے انہوں نے راس مسعود سر راس مسعود کہلاتے تھے حضرت سر سید کے صاحبزادے حیدرآباد میں بھی وہ سیکرٹری تعلیمات رہے بہت دن تک وہ اور اقبال دونوں مل کے گئے سردار مسعود اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے آنا چاہتے تھے جو ایک یورپین خاتون تھی پر اقبال نے کہا کہ نامناسب ہے اب آپ ہی چلیے ہمارے ساتھ تو پھر وہاں گئے اور وہاں قیام رہا اور پھر انہوں نے جو اسکیم یہ بھی چونکہ ایجوکیشن کے آدمی تھے سر راس مسعود بھی پھر اقبال دونوں مل کر ایک اسکیم تیار کی اور ان لوگوں کے حوالے کی ساتھ میں ساتھ میں مولانا سلیمان ندوی بھی تھے تینوں مل کے گئے تصویر بھی ہے ان تینوں حضرات کی اقبال اکیڈمی میں موجود ہے تو وہ تینوں حضرات وہاں تشریف لے گئے اور بتفصیل سے وہاں پہ ملاقاتیں رہیں اور انہوں نے وہاں اس کی پیش کی وغیرہ اس کی تفصیل تو اس وقت ضرورت نہیں ہے تو نہیں آ رہا ہے آپ سے اس زمانے میں اقبال نے دو مثنویاں لکھی ایک جو میں نے عرض کیا اور ایک بعنوان مسافر تو مسافر میں پورا اپنا سفر نامہ غزنی اور غزنی کی میں جو وہ تھا مزار وہاں بھی گئے اور تمام کا آخری حصہ رہ گیا تھا اس کا رمضان شروع ہوا تو آخری جو ان کا کینٹو کہتے ہیں وہ ہے خطاب کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی
سنائی دیتا ہے. خطاب بادشاہ اسلام اعلیٰ حضرت ظاہر شاہ ایدہ اللہ بنصرہ، تو ان کو خطاب کر کے اس مثنوی کو انہوں نے ختم کیا ہے. تو ایک حصہ اس کا ہم ایک 2-3 بند پڑھ چکے تھے، اب ایک آخری بند رہ گیا ہے، اور آج وقت بھی ہمیں کم ہے، ہمیں سنا کے 6:15 بجے سے ختم کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ اسے آف کر دیجیے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ قرآن پر بیس ہونا چاہیے، اور وہی اسی سے جو حکمت قرآنی ہے اس کی روشنی میں دستور بنانا چاہیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ پہلی چیز تو قرآنی ہے. یہ کیا قصہ ہے؟ ایک مسئلہ بن گئی ہے چاہے. تو 2 چیزیں بتائیں اقبال نے. ایک تو انہوں نے کہا کہ قرآن کتاب الکتاب، ایک تو قرآن سے جو ہے فیض حاصل کرنا چاہیے، اسی کو رہنما بنانا چاہیے، اسی نے جو کچھ بھی قرآن میں سیاست کے، معاشرت کے، معیشت کے جو اصول بنائے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. اس کے بعد وہیں ختم نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ اقبال کوئی ملا نہیں تھے. انہوں نے مغربی تعلیم بھی بہت خوب حاصل کی تھی، تو اس کے انہوں نے کہا کہ کتاب اور حکمت، یعنی آپ زمانے کے اعتبار سے جو بھی تبدیلیاں ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھ کر ان کو عمل میں لائیے. کتاب و حکمت کہا انہوں نے. برگ و ساز ماں کتاب و حکمت است. ہمارا برگ و ساز، ہماری زندگی کا جو کہنا چاہیے کہ بنیاد ہے، ہماری معاشرت کی، ہمارے سماج کی، ہماری سیاست کی، وہ کتاب ہے اور حکمت ہے. تو انہوں نے حکمت پر بھی زور دیا. اب حکمت سے یہاں مراد ظاہر ہے کہ ماڈرن سائنس ہے، جو بھی نئی معاشیات کی اور سیاسیات کی، معیشت کی جو بھی تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے. کتاب و حکمت است. انہوں نے کہا کہ ایند و قوت اعتبار ملت است. انہوں نے کہا کہ صرف اگر آپ کتاب پر ہی بحث کر کے رہیں گے تو پھر آپ جو ہے کتاب کو اپنا ایک رہنما، ایک گویا کہ ایک ٹارچ کے طور پر لیجیے، اس کی روشنی میں ہو. اگر حکمت جو ہے آپ کی حکمت دنیاوی، اگر وہ قرآن سے کہیں ٹکراتی ہے، قرآن کے خلاف ہے، تو اسے چھوڑ دیجیے آپ، لیکن قرآن پر بیس کر رکھیے اس کو. اور یہ دونوں قوتیں مل کر ملت کا اعتبار بنتی ہیں. اب وہ کہتا ہے قرآن جو ہے وہ ہے اون فتوحات جہان ذوق و شوق. وہ جو ہے ذوق و شوق کی فتوحات، جہان ذوق و شوق کی فتوحات اس میں موجود ہیں، کیونکہ اسے پورے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جنگیں لڑی، کس طرح سے میں شریک ہوئے، کیا کیا ہوا. پورے قرآن میں تفصیلات موجود ہیں، پوری جنگ بدر اور جنگ احد وغیرہ کی. فتوحات جہان ذوق و شوق اور فتوحات جہان تحت و فوق. اور وہ جو ہے تحت و فوق یعنی بلند و پست کی جو فتوحات ہیں، جو معاملات ہیں، اس میں وہ رہنمائی کرے گا حکمت. اور اس میں جو رہنمائی کرے گا وہ قرآن کرے گا. دونوں کے دونوں خدا لا یزال، یعنی ایسے اللہ خدا کی جس کو کوئی زوال نہیں ہے.
خدائے لاعزال کے دونوں جو ہیں انعامات ہیں. ہر دو انعام خدائے لاعزال مومنارا آ جمالس ای جلال. تو کہتا ہے کہ وہ جلال ہے، یہ جمال ہے. قرآن کی روشنی ایک طرح سے جمال ہے، یہ یوں کہہ لیجیے جلال ہے، اور جمال جو ہے دنیوی حکمت ہے. یہ حکمت ملکوتی علم لاہوتی تیری خودی کا درما نہیں، ہمارے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس طرح سے انہوں نے دونوں کو ایک جگہ جمع کیا. حکمت اشیاء فرنگی ذات نیست. قرآن میں تو حکمت اشیاء کا ذکر آیا ہے. آدم کا علم الاسماء، آدم جو کہا گیا ہے کہ آدم کو سکھائے گئے تمام اشیاء کے علم. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ حکمت اشیاء فرنگی ذات نیست. اشیاء کو جو علم ہے اس کی بنیاد فرنگ نہیں ہے، مغرب نہیں ہے، فرنگی ذات نہیں ہے. وہ اصل وہ جز لذت ایجاد نیست. اس کی جو اگر کوئی اصل ہے تو صرف ایجادات سے ہے. اس زمانے تو انڈسٹریل ریولوشن آ گیا تھا، سب بہت کافی ترقیاں ہو رہی تھیں. تو اس زمانے میں تو انہوں نے کہا کہ اصلی جو صرف لذت ایجاد ہے اس کے لیے. نیک اگر بھی نہیں مسلمان زادست ای گہر از دست ما افتادست. نیک اگر بھی نہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو سوائے یہ کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا مسلمان زادے کے ہاتھ سے کیا ہوا ہے. یہ گوہر جو ہے اس کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، گر پڑا. حکمت کا گوہر بالکل ہاتھ سے رہ گیا ہے. یہ گوہر از دست ما افتادہ ہمارے ہاتھ سے گر پڑا ہے. اب اس کے بعد تھوڑی سی عصری سیاسی اور زندگی کا نقشہ کھینچتے ہیں. چون عرب اندر اروپا پر کشاد. اروپا یعنی یورپ. جب عرب نے یورپ میں اپنے پاؤں پھیلائے، یورپ کی طرف دیکھنا شروع کیا، اندر اروپا پر کشاد علم حکمت را بنا دیگر نہاد. تو پھر اس کی جو بنیاد ہے علم اور حکمت کی وہ ایک دوسری ہی ڈال دی. ظاہر ہے سوائے مادہ پرستی کے کچھ نہیں تھا اس میں، تو اس کی مادہ پرستی پہ بنیاد رکھی. جب عرب نے یورپ کی طرف دیکھنا شروع کیا تو یورپ نے دوسری بنیاد اس کی رکھ دی. دانا ان صحرا نشینہ کاشتن حاصلش افرنگیاں برداشتن. کہ ان لوگوں نے جو ہے دانا تو انہوں نے ڈالا، لیکن اس کا جو حاصل ہوا، جب کھیت لہلایا جو حاصل ہوا اس کو جو ہے مغربیوں نے حاصل کر لیا. حاصلش افرنگیاں برداشتن ای پری شیء اسلاف ماس. یہ جو پری ہے علم و حکمت کی پری، یہ کیا ہے؟ ہمارے اسلاف کی دین ہے. ہمارے اسلاف کا جو شیشہ ہے اس میں سے نکلی ہے. ای پری شیء اسلاف ماس باز سیدش کن کے وصحاف ماس. تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو پھر گرفتار کیجیے، پھر اس کو اپنا شکار بنائیے کہ یہ ہمارے ہی قاف سے، کوہ قاف جو مشہور ہے، تو یہ ہماری ہی کوہ قاف سے گویا کہ یہ پڑی اور یہ برآمد ہوئی ہے. لیکن اس تہذیب لا دین گریز. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود اس کو تو حاصل کیجیے، آپ علم و حکمت کو تو حاصل کیجیے، مغرب کے علوم حاصل کیجیے، لیکن کہاں ہے ایک جگہ گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما. یعنی شیریں نے ماڈرن نالج، ماڈرن نئی تہذیب، نیا علم، یہ سب آیا. گھر میں پرویز کی شیریں تو ہوئی جلوہ نما، لیکن آئی ہے مگر تیشہ فرحاد بھی ساتھ. لیکن اس کے ساتھ جو ہے کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. تیشہ فرحاد سے مراد ہے الہاد ہے. تو مغربی جو وہ علم حکمت ہے اس کی بنیاد جو ہے دین پر نہیں ہے، مذہب پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد الہاد پر ہے.
وہی کہہ رہے ہیں. لیکن اس تہذیب لادینی گریز، تہذیب لادین بنائی نا انہوں نے، سیکولرزم 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 سیکولر اسٹیٹ، انہوں نے کلیسا کو نکال دیا اپنے پاس سے، مذہب کو نکال دیا. وہی کہا لیکن اس تہذیب لادین گریز، اس لادین تہذیب سے گریز کرنا چاہیے. جہاں کہ او با اہل حق دارس ستیس، کیونکہ وہ اہل حق سے ہمیشہ نبرد آزما ہے، ہمیشہ ٹکراؤ کرتی ہے اہل حق سے، اس کی جو لادینی تہذیب ہے. فتنہ فتنہ پرداز آورت، اس فتنہ پرداز نے نت نئے فتنے پیدا کیے. لات و عزا در حرم باز آورت، اس نے لات و عزا وہ جو بت ہیں وہ پھر حرم میں لا کے رکھ دیے. لات و عزا در حرم باز آورت، یعنی یہ استعارے کی زبان میں بات کر رہے ہیں. بات ان لوگوں نے پھر نئے بت تراشے، نئی تہذیب نے، اور یہاں پہ لات و عزا دوبارہ رکھی. خصوصا کی دیدہ دل نا بصیر، اس کے خصوص سے، اس کے جادو سے ہمارا جو دل کی آنکھ ہے وہ اندھی ہو گئی. خصوصا دیدہ دل نا بصیر، روح از بے آبیو تشنمیر، اور اس کو بے آبی کی وجہ سے روح جو ہے مر گئی، پیاسی مر گئی، تشنمیر پیاسی مر گئی. لذت بیتابی از دل می برد، بلکہ دل زی پیکری گل می برد. سے پہلے تو اس نے یہ کیا ہے کہ لذت بیتابی جو ہوتی ہے دل میں اس کو لے اڑی، لذت بیتابی لے اڑی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بلکہ دل زی پیکرے گل، اس پیکرے گل میں انسانی جسم میں جو پیکرے گل میں دل تھا وہ بھی لے اڑی، دلی لے اڑی. کون دزدے غارت او برملاس، یہ ایک بڑا پرانا چور ہے کہتا ہے کونا دزدے. یہ جو نئی تہذیب ہے یہ ایک بڑا پرانا چور ہے، اس کی جو غارت گری ہے وہ برملا ہے، کھلا غارت گری ہوتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنی غارت گری پھیلائے ہوئے ہیں. اس کا تو تصور بھی نہیں تھا ایک زمانے میں. یہ آپ دیکھیے یمن سے لے کے پورا سیمی سرکل جو ہے پوری اس میں آگ لگی ہوئی ہے، صرف مسلمان ممالک اور کہیں نہیں ہے. کیسی سازش ہے اور کیا اس کے پیچھے ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ظاہر ہے کہ یہ وہی قصہ ہے. کون دزدے غارت او برملاس، نالا می نالت کے داغ من کجاس، یعنی جو دل کا داغ تھا وہ بھی بہہ گیا. میں نالہ کشی کر رہا ہوں کہ ہائے میرے دل کا داغ چلا گیا. حق نصیبے تو کند ذوق حضور، بعد گویم انجے گفتم در زبور. اب یہ بادشاہ جی مخاطب میں ظاہر شاہ سے، بعد میں تو خیر ان کو بھی نکال لیا گیا. تو ایک دوری ساری ہمارے سامنے کی صورتحال علیحدہ ہے. تو حق نے آپ کو ذوق حضور عطا کیا ہے. حق نصیبے تو کند ذوق حضور، تیرے نصیب میں ذوق حضور حق نے ادا کیا ہے. میں نے جو زبور میں کہا ہے، زبور سے مراد وہ زبور نہیں ہے یہودیوں کی کتاب ہے، بلکہ زبور اعجم ہے. زبور اعجم اقبال کی کتاب ہے، بڑی مارکی کتاب ہے زبور اعجم. اقبال کی دو کتابیں بہت غیروں کی ہیں، ایک اردو میں جبریل اور فارسی میں زبور اعجم. جگہ جگہ ہم کہتے ہیں اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور اعجم، نوائے نیم شبی بے افغان، نیم شبی بے نوائے راز نہیں. کہ میری جو بے افغان نیم شبی ہے جو زبور میں نے بیان کی ہے وہ بے نوائے راز نہیں ہے. حق نصیبے تو کنت ذوق حضور، بعد گوئم. اچھا میں پھر کہتا ہوں جو میں نے زبور میں بیان کیا ہے. کہتے ہیں اب اس کا زبور اعجم کا ایک بند کوٹ کیا انہوں نے جی. ہاں اب کہتا ہے، اب دیکھ فلسفہ بیان کیا ہے زندگی اور موت کا. مردنو ہم زیستہ نئے نکترس، ای ہما از اعتبارات بس. کہتا ہے کہ مرنا اور جینا
یہ صرف اعتبار ہے، ایک اعتبار سے، اعتبار ایک خاص اصطلاح ہے. اب اس کے آگے بیان کرتے ہیں، اعتبار کی اصطلاح کو آگے بیان کرنے ہو تو بڑے خاص انداز سے بیان کیا ہے کہ مردن و ہم زیستن، مرنا اور جینا دونوں دراصل میں کچھ بھی نہیں ہے، اعتبار کی بات ہے. اعتبار کیا چیز ہے آگے کہتے ہیں. مرد کر سوز نوارا مردئی، مرد کر یعنی بہرا آدمی، کر مانے بہرا. تو بہرا جو آدمی ہے اس کے وہ سوز نوا کے لیے مردہ ہے. اس کے سامنے کتنی بانسری ہو جائیے، کتنی اچھی موسیقی سنائیے، چونکہ وہ بہرا ہے اس کے لیے وہ سوز نوا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. مرد کر سوز نوارا مردئی، لذت سود و ستارہ مردئی. سود اور صدا کی آواز کی جو لذت ہے اس سے وہ بھی بہرا ہے، اس کے لیے وہ مردہ ہے. ایک بہرا آدمی اس کے لیے صوت و صدا، آواز، اس کا نغمہ اور جو بھی ہے اس کے لیے وہ مردہ ہے. اب کہتا ہے پیش چنگے مست و مسرورست کو، جب چنگ ہوتا ہے نا ایک ساز، تو چنگ کے سامنے مست و مسرورست کور، اور یہ جو ہے کور مانے یعنی اندھا، کر مانے بہرا اور کور مانے اندھا. اور جو کور جو ہوتا ہے اندھا ہوتا ہے وہ پیچھے، لیکن اس کے کان اچھے رہتے ہیں، تو اس کے لیے اگر اس کے سامنے کوئی ساز بجائے، ساز پیش کیا جائے، چنگ پیش کیا جائے، تاؤ چنگ، تو وہ مست و مسرور ہو جاتا ہے. ابھی اعتبار بتا رہے ہیں، دیکھیے آپ، اندھے کا اعتبار وہ ہے، بہرے کا اعتبار یہ ہے. آگے آتا ہے، تفصیل آتی ہے. پیچھے چنگے مست مسرور استپور، پیچھے رنگے زندہ در گور استپور. لیکن چنگ کے سامنے تو مست مسرور ہے، لیکن رنگ یعنی کوئی تصویر ہے اور رنگ رنگین تصویر ہے، وہ اس کے لیے اس کا وجود عدم برابر ہے. پیچھے رنگے زندہ در گورست گور، یعنی وہ زندہ در گور ہے، اس کے لیے اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہی. اب کہتا ہے یہ دونوں چیزیں، اب مقابلہ کرتا ہے. روح باحق زندہ و پائندہ است. روح جو ہے وہ حق کے ساتھ زندہ ہے، پائندہ ہے. ورنہ ایرا مردہ آرا زندہ است. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ مردہ ہے اور وہ زندہ ہے. اب کور اور کر کی یعنی ایک اندھے کی اور بہرے کی مثال دے کر اب بتا رہے ہیں کہ روح کا جو قصہ ہے، انسانی جو روح ہے وہ حق کے ساتھ زندہ و پائندہ ہے. ورنہ ایرا مردہ سے بات کر لوں گا. ورنہ ہیرا مردہ آرا زندہ. اور اگر یہ نہیں ہے حق کے ساتھ، روح اگر حق کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ مردہ ہے اور حق تو ہمیشہ زندہ ہے. ان کے حی لا یموت آمد حق است. حق کے لیے آیا ہے کہ حی لا یموت ہے، یعنی اس کو موت نہیں ہے اور وہ زندہ ہے. زیستن بحق حیات مطلق است، یعنی حق کے ساتھ جو جینا ہے وہ حیات مطلق ہے، مطلق زندگی ہے. ہر کے بھی ہے، ہر کے بھی حق زیست جز مردار نیست. جو حق کے ساتھ نہیں جیتا، جو حق سے ہٹ کے جیتا ہے، جس کا حق سے کوئی ضبط نہیں رہتا. نماز ہے وہ حق سے قریب کرنے کے لیے، نماز ہے، عبادات ہیں، روزہ ہیں، یہ چیزیں جو ہیں جو حق سے قریب کرنے کے لیے ہیں. تو کہتا ہے کہ ہر کے بے حق زیست جز مردار نیست. حق کے بغیر اگر کوئی جی رہا ہے
تو اس کی حیثیت ایک مردار کی ہے، گرچہ کثرت ماتم میں روزگار نہیں، اگرچہ کوئی اس کے ماتم میں رونے والا نہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں کہ کوئی اس کے ماتم میں رونے والا نہیں رہتا، کیونکہ وہ حق کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر تو حق کے ساتھ ہے تو سمجھے کہ تیری زندگی ہے، تجھے زندگی حاصل ہے، لیکن اگر تو حق سے کٹ کے ہے تو پھر تیری حیثیت ایک مردار کی ہے۔ اور ایک ایسا ہے کہ یہ سب اتنا پیس اس نے ظہور اعظم سے لیا ہے، اب وہ ختم ہو گیا۔ انکوٹ اب کہتے ہیں برخورس قرآن اگر خواہی ثبات، اگر آپ کو ثبات حاصل کرنا ہے تو قرآن سے حاصل کیجیے۔ برخور یعنی قرآن سے پھل، قرآن کے میں جو پھل ہے اس سے حاصل کیجیے۔ اگر خواہی ثبات در ضمیر دیدام آب حیات، میں نے قرآن کے ضمیر میں آب حیات دیکھا ہے، قرآن سے شغف ہو گیا۔ آخر میں انہوں نے اقبال نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں پڑھتا سوائے قرآن کے، سارا علم و حکمت پڑھ لیا، دل میں کہا ہے نا، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، دل میں باقی ہے ابھی تک درد و کرم۔ تو اب انہوں نے اس کا حل قرآن سے ڈھونڈا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ برخورس قرآن اگر خواہی ثبات، اگر آپ ثبات چاہتے ہیں تو قرآن سے حاصل کیجیے۔ میں نے اس کے ضمیر میں آب حیات دیکھا ہے، امید ہے مارا پیام لا تخف۔ ابھی لا تخف دیکھیے آپ، لا تخف تو واقف ہے۔ اب درخت طور سے جب حضرت موسیٰ ہچکچانے لگے تو آواز آئی لا تخف، خوف مت کھاؤ۔ مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، بھائی جبریل میں کہتے ہیں مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ می دہد مارا پیام لا تخف، قرآن ہم کو پیام لا تخف دیتا ہے۔ می رسانت بر مقام لا تخف، لا تخف کے مقام کو تک پہنچا دیتا ہے۔ قوت سلطان و میرس لا الہ، اگر کسی سلطان کی یا کسی میر کی، بادشاہ کی، کسی حاکم کی اگر کچھ قوت ہے تو صرف لا الہ سے ہے۔ قوت سلطان و میر لا الہ۔ حضرت ابوبکر صدیق جب غار حرا میں پریشان ہوئے تو آپ نے کہا تھا تخف انک معنا، ہاں وہ ہے لا تخف، ہو گیا۔ نہیں وہ لا تخف وہ بھی ہے، مگر وہاں سے بھی ہے۔ اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف جو اقبال نے کہا، تو اس میں بھی بیان ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ ہچکچانے لگے تو اس وقت لا تخف کی آواز آئی۔ قوت سلطان و مرزا میر از لا الہ، حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ لا الہ الا اللہ مراد ہے، یہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس سے ہی مرد فقیر کی حیبت ہے، اور سلطان و میر کی جو ہے قوت ہے وہ اسی لا الہ سے ہے۔ داد و تیغ لا الا داشتیم، ماں سے اللہ را نشان گزاشتیم، یعنی جب ہم نے لا الا کی تیغ لی، لا الا کی تیغ کی اہمیت ہے، یعنی ایک جگہ کہا ہے کہ در مقام لا نیاز آید حیات، کہ مقام لا میں زندگی کو آسائش نہیں ملتی۔ سوئے اللہ می خرامت کائنات، کائنات اللہ کی طرف چل رہی ہے، لا پہ اگر آپ رک جائیں تو وہاں پہ آپ کو ابھی ان لوگوں نے لا صلاتی لا کلیسا لا الہ کہا نا بھائی، مغرب نے اور اس نے بھی، روس نے بھی، لا صلاتی کوئی بادشاہ نہیں ہونا چاہیے، لا کلیسا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، لا الہ کوئی خدا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لا صلاتی لا کلیسا لا الہ کہا نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ در مقام لا نیا سائد حیات، زندگی میں حیات کو آسائش نہیں ملتی۔ سوئے اللہ می خرامت کائنات، کائنات اللہ کی طرف چل رہی ہے، صرف لا الہ کہنے سے نہیں ہوتا ہے، الا اللہ کہنا ضروری ہے، اللہ کہنا ضروری ہے۔ داد و دیغ لا الا داشتیم، ہم نے چونکہ لا الہ کی ہم نے ہمارے پاس دونوں ہیں، لا بھی ہے اور اللہ بھی ہے، لا الہ کہہ کے ہر الہ کی نفی کرتے ہیں،
اور اللہ کہہ کے پھر اللہ کی صفات آتا ہے. لاؤ اللہ داشتیں ماں سو اللہ را نشان گزاشتیں. اس طرح ہم نے ماں سے اللہ کا نشان پورا مٹا دیا. لا الہ الا لا اور اللہ استعمال کر کے. خاوراں اشولے من روشنس اے خنک مردی گرد اصلی منست. خاوراں یعنی مشرق. مشرق جو ہے میرے شعلے سے روشن ہے. شاعری مشرق کہلائے وہ شعلے سے روشن ہے. اے خنک مردی گرد در اصلی منست. اے وہ اے اچھا ایسا اے خنک مردی ہے اتنے اچھے انسان کہ جو میری عصر میں ہے. است و تابم نصیب خود بگیر بعد زینایت چمن مرد فقیر. میری تب و تاب جو کچھ بھی تب و تاب ہے میرے اندر وہ میرے نصیب سے حاصل کر لے. بعد زینایت چمن مرد فقیر. میرے بعد مجھ جیسا مرد فقیر نہیں آئے گا. سچ کا ہے نا کا سلامت روزگارے ای فقیری دیگر دانا راز آیت کنایت. بڑی مشہور ربائی ہے اقبال کی جو پہلے کہی تھی انہوں نے مگر جب ان کا آخری وقت آیا یہ ربائی ان کے زبان پر تھی. سلامت روزگارے ای فقیرے. اس فقیر کا آخری وقت آ چکا ہے. دیگر دانائے اور کوئی دانائے راز پتہ نہیں آئے یا نہ آئے. تو یہ اس طرح سے یہ یہاں پہ مثنوی ختم ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بعد میں حصہ ہے اسے ہم آپ بولتے ہیں کہ اس بات کی اسپیڈ بریکر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ 6:15 بجے ختم کر دیا جائے. 6:30 تک چلا. مغرب 6:45 کو ہو رہی ہے نا اذان. 55 پر ہے. اچھی بات. تھوڑا ابھی چند اشعار رہ گئے آخری حصے کے. اب وہ اپنے بارے میں کہتے چلے آ رہے ہیں. گوہرے دریائے قرآن سفتان. قرآن کے دریا میں جو گوہر ہیں میں نے ان کو حاصل کیا ہے. شرح رمزی صبغت اللہ گفتان. اللہ کا رنگ صبغت اللہ نے اللہ تعالیٰ کا رنگ احسن صبغہ وہی سب سے اچھا رنگ ہے. تو میں نے قرآن سے گوہر سفت کی رولے ہیں اور صبغت اللہ کی شرح رمز صبغت اللہ کی شرح میں نے کہی ہے. با مسلمانہ غمی بخشیدام ہن شاخیرہ نمی بخشیدام. مسلمانوں کو میں نے غم ادا کیا ہے. غم میں نے غمی ملت ہے ورنہ وہ تو کہتے ہیں نوجوانہ نیمہ پیریس غم دلگیریس غم. یہ لگا ہے کہ غم جو ہے دلگیری ہے. ارے نوجوان نیمہ یعنی پیری کا بڑھاپے کا گویا کہ لباس ہے. نیمہ کرتا ہے نیمہ پیری ہے وہ مطلب نہیں ہے. یہاں غم سے مراد غم ملت ہے. با مسلمانہ غمی بخشیدام کون شاخیرہ نمی بخشیدام. تو پرانی شاخ میں نے نم ڈال دیا ہے. عشق منت زندگی دار سراغ عقل از صحبائے من روشن آیا. میری صحبا سے عقل جو ہے روشن عقل کی صحبا آیا روشن ہو گیا ہے. نقطۂ خاطر افزوز کے گفت با مسلمان ہر پرزوز کے گفت. کس نے کہا کہ گفت کس نے کہا. نقطۂ خاطر افروز اتنی جو ہے دل کو چمکانے والے کس نے کہی بات کہی. اور مسلمانوں سے حرف پرسوز کس نے کہا. ہم سے نئے نالی دمندر کو دشت تا مقامی خیش برمن پاش گشت. میں نے جو ہے کوہ دشت میں نالا و زاری کی تب کہیں جا کر مجھ پر مقام میرا فاش ہوا. مجھ پر میری حقیقت فاش ہوئی. حرف شوق آموختم واسوختم. میں نے حرف شوق سیکھا اور اسی میں جل گیا. آموختم واسوختم آتشی افسدہ بعد افروختم. وہ آگ جو بجھ گئی تھی زمانے کی رو نے جس آگ کو بجھا دیا تھا میں نے اس کو پھر روشن کر دیا ہے. بعد افروختم بامن آہے صبح گاہے دادان سرتتے کوہی بکاہے دادان. یعنی مجھے جو ہے ایک آہے صبح گاہ عطا ہوئی ہے اور ایک سرتتے کو پہاڑ کی شان و شوکت گھاس کی پتی کو دی ہے. بکاہے دادان دارم اندر سینہ نور
دارم اندر سینہ نور لا الہ، میں نے میرے سینے میں نور لا الہ ہے، در شراب من سرور لا الہ، یعنی شراب میں لا الہ کا سرور ہے، فکر من گردو مسیر فیض اوس، اسی لا الہ سے، اسی لا الہ الا اللہ، اسی کلمے کی وجہ سے میری جو فکر ہے گردو مسیر ہے، گردوں کی مسیر یعنی سیر کرنے والی، گردوں کی سیر کرنے والی ہے، جوئے ساحل ناپذیرت ہے فیض اوس، اس کی وجہ سے جو جوئے ساحل ہے وہ ناپذیر ہے، ساحل پر جانے والی، ساحل کے سوغات خار و خز و خاک، پس بگی رد باد من یک دو جام تا درختی مثل تیغ بے نیام، پس میرے شراب سے ایک دو جام حاصل کر تاکہ تو مثل تیغ بے نیام کی طرح چمکتا رہے، یعنی شراب لا الہ سے جو مجھے جو میرے اس کے فیض سے مجھے حاصل ہوئی ہے، فکر من گردو مسیرت فیض اس کی فیض سے میری فکر گردو مسیر ہے، جوئے ساحل ناپذیرت فیض اس، یعنی ساحل کی جو ندی ہے وہ ناپذیر ہو گئی ہے میرے لیے، اب مجھے میرے سے حاصل کر تاکہ تو مثل تیغ بے نیام چمکتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب یہ مثنوی ختم ہوئی، اب آئندہ ہم دوسری مثنوی شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔